ماں باپ کو قرار کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نظر آ جائیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اولاد کو دیکھ. ہاں ایک بات جو رہ گئی تھی ابھی یاد آئی. ماں باپ، ماں اور باپ دنیا میں بھی ایک، آخرت میں بھی ایک. یہ رشتہ آپ کو ساری عمر نہیں مل سکتا. اگر ماں چلی گئی تو ماں جیسی مل نہیں سکتی، باپ چلا گیا تو باپ جیسا نہیں مل سکتا. شکل مل جائے گی چچا کی، تایا کی، خالہ کی، پھپھی کی. یہ رشتہ روایات میں لکھا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ سب کے والدین جنت میں جائیں گے. آمین بھی کہہ دیں. تو اب ماں اور باپ یہ رشتہ ذرا دیکھیے. ماں اور باپ، جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہر خواہش پوری ہو گئی، ہر تمنا پوری ہو گئی. اب کیا چاہیے؟ یہ تو دار الجزا ہے، بدلہ مل گیا. لیکن ماں باپ کہیں گے، کیا اس کا انداز ہوگا، کیا طرز ہوگا، ہمیں نہیں پتا. بھائی میں تو اپنے ماں باپ کو ڈسکس کر رہا ہوں، آپ اپنے ماں باپ کو ڈسکس کیجئے. اب میں کہوں جی ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، تو یہاں کوئی میں رجسٹر تھوڑی بنا رہا ہوں بیٹھ کے. لیکن قرآن کریم میں آئی ہے یہ بات کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے، میری ماں، میرے والد دونوں جنتی. جنت میں اللہ میاں سے کہ اے اللہ سب کچھ مل گیا، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ہماری اولاد نظر نہیں آ رہی، بچے نظر نہیں آ رہے، بیٹے بیٹیاں. اب آپ اندازہ لگائیے جنت میں بھی جا کے تمہیں نہیں بھولے، اور بچے امریکہ چلے گئے، ماں باپ کو بھول گئے. اپنی شادیاں ہو گئیں تو نہ باپ کی فکر نہ ماں کی فکر. قرآن کریم کہتا ہے یہ تو آج تمہارے ماں باپ نے شادی کر دی، بچے ہو گئے، تو آگے تو دیکھ رہے ہو بیوی کا مستقبل، بچوں کا. یہ بوڑھے ماں باپ کا بھی تو مستقبل دیکھو. آج تم صاحب اولاد اور بیوی والے ہو گئے تو یہ ویسے ہی تھوڑی ہو گئے. یہ ماں اور باپ نے تمہیں اس قابل کیا. تو بیوی کا بھی خیال رکھو، بچوں کا بھی رکھو، لیکن ماں اور باپ کو بھی پوچھو. ماں باپ کی خاطر بچوں کا گلا مت گھونٹو، اور بچوں کی بیوی کی محبت میں ماں باپ کو فراموش نہ کرو. فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ میاں فرماتے ہیں میری عبادت اور بندگی کرو اور ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس طرح سے ہے عبادت. اور ماں باپ کا حال کیا ہے؟ جنت میں بھی جا کے پوچھ رہے ہیں. اولاد کا بڑا خیال رہتا ہے، جذبہ ہے یہ ماں اور باپ کا. جنت میں جا کے ماں اور باپ یہ کہیں گے ہمارے بچے نظر نہیں آ رہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جواب دیں گے یا خود دیں گے، جو بھی اللہ کا طرز ہے. فرمایا ان سے کہہ دو تمہارے بچے بھی جنت میں ہیں، لیکن تم اوپر کے درجے میں ہو، وہ نیچے ہیں. ظاہر ہے کہ ماں باپ کا مقام بلند بھی ہوتا ہے اور ماں باپ کا عمل بھی بڑا ہوتا ہے عام طور پہ. ان سے کہہ دو کہ بچے جنت ہی میں ہیں، سب بچے، وہ نیچے ہیں. تو ماں باپ یہ کہیں گے اے اللہ جنت میں آ کے سب کچھ مل گیا، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اگر ہم اولاد کو دیکھ لیں، نظر پڑ جائے. خدا کی قسم میں کہتا ہوں ماں اور باپ کا حق ادا کرو. اختلاف ہونا اور مرضی کے خلاف ہونا اس میں کوئی حرج نہیں.
لیکن بے ادبی نہ کر۔ اللہ میاں کا یہ جواب کافی نہیں تھا فرشتوں کے ذریعے کہ بھائی وہ بھی جنت میں ہی ہیں، نیچے ہیں۔ ماں باپ کو قرار کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نظر آ جائیں، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اولاد کو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے بھئی یہ جنتی ہیں، میں نے انہیں سب کچھ دیا، اب ان کی یہ تمنا ہے کہ اولاد کو دیکھ لیں۔ فرشتوں سے فرمائیں گے میں یہ کر سکتا تھا کہ ان سے کہوں کہ جاؤ تم نیچے جا کے اولاد سے مل لو اور انہیں دیکھ لو، لیکن میری شان کریمی کے خلاف ہے کہ میں اوپر سے کسی کو نیچے لاؤں۔ جاؤ، میرا حکم ہے کہ بچوں کو نیچے سے اوپر لے آؤ۔ اللہ تعالی ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما۔ خدا کی قسم ماں اور باپ کا کچھ بدل نہیں ہو سکتا۔ ہم ماں اور باپ کو نیچے نہیں لائیں گے، لیکن ان کی اولادوں کو اوپر لے